ہم لوگ تو معاشرے کی ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے، رشتہ دار بنا لیتے ہیں. ایون بے نمازی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تنو کیا ہو گیا ہے. تو عقائد کی اصلاح اور سسٹم کو للکارنا، شرک کے اوپر بولنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو بہرحال جب مصیبت کا وقت آتا ہے اس وقت ذرا پرابلم اور کھڑی ہو جاتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت سہل ابن سعد الساعدی، یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے ہیں، اور یہ آخر میں جو فوت ہوئے اصحاب ان میں سے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دور پایا ہے. تو جب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے نا، تو یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی باتیں سنایا کرتے تھے. ظاہر ہے اس وقت تابعین تھے، دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے. جو کوئی 2-4 اصحاب رسول بچ گئے ہیں ان کی زیارت کریں، صحبت کریں، ان سے باتیں ڈائریکٹ سنیں. تو چونکہ آل امیہ کا دور تھا اور ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا، تو سہل ابن سعد الساعدی خانہ کعبہ شریف میں بیٹھ کے حاجیوں کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے: اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا اور آپ کے یہ نیچے کے دانت شہید ہو گئے، تو کون تھا جو نبی علیہ السلام کے زخم کو دھوتا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا؟ پھر وہ کہتے تھے: اللہ کی قسم سیدنا علی ابن ابی طالب ایک ڈھال میں، اس ڈھال کو الٹا کر کے، اب وہ ڈھال ہوتی ہے نا وہ جو تلوار سے بچنے کے لیے، اس کو اگر الٹا کریں تو اتنا بڑا ایک وہ پانی کا آپ سمجھ لیں برتن بھی بن جائے گا، کیونکہ وہ اس میں پیٹ نکلا ہوتا ہے، ایسے کرویچر ہوتی ہے اس کے اندر. تو پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ جو ہے اس میں سے پانی لے کر نبی علیہ السلام کا زخم دھو رہی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جو ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ نبی علیہ السلام کے زخم پہ رکھی، اور پھر وہ خون رسنا بند ہوا. اور ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ خون آپ کا بہہ گیا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی، جس پہ وہ پھر آیت سورہ آل عمران کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کے طور پہ نازل کی نا 144: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں، ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ، یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی تم میں دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو، اہل ایمان کو. تو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. اور اسی موقع پہ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی تو اس میں بھاگنے والوں میں وہ بھی شامل تھے، لیکن پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا. ہم یہ چیز کو کرٹیسزم کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، آج کی ڈیٹ میں تو معافی ہو چکی، لیکن اس وقت میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا. اور آپ دیکھیں سب سے مشکل وقت نبی علیہ السلام پہ تھا، کیونکہ ان کی ٹارگٹ تو حضور کی ذات تھی نا. اس مشکل وقت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہیں اعلیٰ ایمان والے لوگ، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدنا ابوبکر اور عمر بھی تھے. یہ جو رافضی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، وہ ان میں شامل نہیں تھے. جتنی بات درست ہے وہ درست ہے. البتہ ظاہر ہے کہ جس طریقے کا ساتھ نبی علیہ السلام کا اہل البیت کر رہے تھے وہ تو ظاہر ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا نا. اس کی جینون ریزن ہے کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ کا غم کسی اور کو ہو نہیں سکتا. تو حضور علیہ السلام تو ایک باپ کی جگہ تھے حضرت علی کے لیے، پرورش کی ہوئی تھی ان کی. سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی بیٹی تھی. تو اس مشکل وقت میں بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں.